ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا بنیادی سوال ہے زندگی کا کہ رنگ روپ اور نقش و نگار زیادہ ضروری ہیں یا کردار زیادہ ضروری ہے؟ خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ آدمی دیکھنے میں خوبصورت ہو یا اس کا کردار خوبصورت ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان ہم سب کے سب بے شمار ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی چاہت ہمارے دل میں ہے، جو کیمرے کی ایجاد سے پہلے اس دنیا میں آئے، اپنے حصے کا کام کیا اور رخصت ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کیسے تھے، دیکھنے میں کیسے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ کیریکٹر فیصلہ کن بات کردار ہے، نقش و نگار نہیں۔ اس سے ایک اگلا درجہ ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ آج کل کے زمانے میں چہرے کے نقش و نگار اور جسم کے نشیب و فراز چند لاکھ، چند ملین روپیز سے زیادہ، مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ میں کاسٹ نہیں کرتے۔ آپ کسی بھی اچھے کاسمیٹک سرجن کے پاس کوئی چلا جائے اور اسے کہے کہ میری شکل کو اس طرح کر دو۔ کئی انڈین ایکٹریسز میں نے سنا ہی ہیں، پڑھا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے، جسم تبدیل ہو سکتا ہے اور چند لاکھ، چند ملینز کے عوض ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف کردار کے لیے خود جان مارنی پڑتی ہے۔ اپیرنس از لائک اے فوٹوگراف۔ کیریکٹر بندے کا اصل ہوتا ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں بھی ان کے نقش و نگار، ان کا رنگ روپ نہیں، ان کا کردار میٹر کرتا ہے۔ مصری بیچارے آپ سب جانتے ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں سپر پاور تھے، بڑا عروج دیکھا۔ میسوپوٹیمینز، مختلف اس طرح کی سیولائزیشنز۔ ایک کام ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لائف ٹائم ہمارے میں تو شاید وہ مکمل نہ ہو سکے لیکن وہ شروع ہو گیا ہے اور بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ چائنیز، ان کی پھینی ناکیں بھی سیدھی ہو رہی ہیں حالات کی وجہ سے، اور حالات بدلے کردار کی وجہ سے۔ گزارش کا مطلب یہ ہے کہ جتنی توجہ، یا عموماً سب لوگ نہیں، ڈیفینیٹلی ہم اپنے ظاہر پہ کرتے ہیں، اپنے اندر پہ اگر اس سے آدھی توجہ بھی دیں تو شاید ہم بہت ہی ریمارکیبل انسان۔ اب غور کریں، میں یہ بات بڑی محبت اور عقیدت سے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عبدالستار ایدھی مرحوم، اللہ نے ذریعہ رحمت کریں، وہ حسن کے کس پیمانے پہ پورے اترتے، یا مدر ٹریسا مثلاً، جب یہ لوگ جوان تھے تب بھی they were ordinary looking people but they were extraordinary people۔ معمولی نقش و نگار کے غیر معمولی لوگ۔ جتنی محنت، اور
ایک اور بات کہ ہم انتخاب کرتے ہیں اچھے سے اچھے جی کپڑے کا. میں نے تو زندگی میں کبھی ڈیزائنرز اس طرح کی چیزیں کوئی یہ ربش، میں تو بہت سارے اپنے جو میرے جونیئرز ہیں ان کو اپنے بیٹے بچوں کو، میری بیٹی کا نام محمد ہے، میرے بڑے بیٹے کا نام حاتم ہے، چھوٹے کا نام ہاشم ہے. تو شروع میں شوق تو میں دیکھتا رہا، بعد میں نے ان کو ذرا تھوڑا گرو کیے تو میں نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اپنے اندر کے حسن پہ، اپنے اندر کی خوبصورتی پہ زیادہ توجہ دو. ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے لیے کہتے ہیں کہ جی بہترین بڑا خوبصورت گھر ہونا چاہیے، اس کا انٹیریئر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن یا اس کا یہ اچھا لباس، جوتا، یہ سارا کچھ. تو جو کیریکٹر ہے، جو ریل سیلف ہے بندے کا، ہمارے دیکھیں بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کی 3 شناختیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ میں کس کا میں گریٹ گرینڈ سن ہوں، کس کا بڑ پوتا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا بیٹا ہوں. ایک تو یہ تعارف ہے. ایک میرا نام میرا تعارف ہے جو میرے والدین نے مجھے دیا. میرا تیسرا آخری اور اصلی تعارف کہ میں نے زندگی میں کیا کیا. میں ڈاکٹر تھا تو کیسا تھا، میں ایک رائٹر تھا تو کیسا تھا، میں ایک پولیٹیشین تھا تو کیسا تھا، میں ایک جنرل تھا تو کیسا تھا. تو ظاہر ہے میرے بارے میں تو فیصلہ دیکھنے والے ہی کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنی طرف سے بہتری کی کوشش کی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ جتنا ہم اپنے ایکسٹیریئر پہ ہماری توجہ ہوتی ہے اس سے آدھی 2/3 میں 1/3 اگر کیریکٹر پہ توجہ دی جائے تو انسان بہت خوبصورت، انسان کو بنایا ہی خوبصورت گیا ہے. یہ کچھ 6 ارب یا پتہ نہیں کتنی ہیں یہ اسپیشیز، اس میں انسان جیسی تو اربوں میں کوئی ہے نہیں. اور یہاں میں چلتے چلتے ایک گزارش کر دوں، شاید کبھی پہلے آپ سے یہ بات ہوئی ہو. ہمارے یہاں کہتے ہیں، یا عام طور پہ ہم جو مطلب سمجھتے ہیں وہ ہے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری چونکہ شکل صورت انسانوں سے ملتی ہے تو میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں. نہیں، میں مماثلت رکھتا ہوں، میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، مجھے کو 2-3 شاید زبانیں آتی ہوں گی، میں بات کر سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، دیکھنے میں انسان ہوں. اشرف المخلوقات انسان کو اس لیے جب جو ڈاکو، قاتل، ریپسٹ، اس طرح کے گھنونے دیکھنے کو تو وہ بھی انسان ہے، تو وہ اشرف المخلوقات ہیں، ہرگز نہیں. ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اشرف نکل آتا ہے. اب روحانی شخصیات کا حوالہ تو وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تو سب جانتے ہیں. تو کوئی بندہ زندگی اپنی قربان کر دیتا ہے کہ یار یہ ویکسین فلاں کی میں تلاش کر لوں، کتے کے کاٹے کا علاج انسانوں کو سکون ملے گا. وہ خود سرد علاقے میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشنر کے، یار جو گرم علاقوں میں ان کو سکون ملے گا. اچھا یار گاڑی میں اگر ہو گدھے گھوڑے اونٹ کے علاوہ تو انسان بجلی، یا میڈیسن کو پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا، تو بجلی کے چکر میں سال لوگ اپنا قربان کر دیتے زندگی. تو روحانی شخصیات کے علاوہ ہمارے دیگر بہت سارے لوگ، ہمارے جو ریسٹوررز ہیں، ادروائز ویسے جو آپ کے جو روحانی ذہنی فکری تربیت کرنے والے لوگ، تو گزارش صرف اتنی ہے کہ گھر خوبصورت ہو، ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے، آپ کا لباس خوبصورت ہونا، سارا کچھ سب ٹھیک ہے. تھوڑا سا اندر کا جو ہے نا انٹیریئر ڈیکوریشن، اندر جو ڈرائنگ روم ہے وہ کیسا ہو، آپ کے اندر جو ایک بیڈ روم ہے وہ کیسا ہو،
آپ کے اندر ایک سٹور ہے، دماغ میں بھی ایک سٹور ہے جہاں یادیں سٹور ہوتی ہیں، سٹور روم ہے، وہ کتنا ڈسپلنڈ ہے، آرگنائزڈ ہے. سو یہ جو ہے نا کہانی کہ نقش و نگار خوبصورت ہوں یا کردار خوبصورت ہوں، اس کے لیے تھوڑی جان مارنی پڑتی ہے. نقش و نگار تو اللہ پاک دے دیتا ہے یا پھر پیسے پوسے دے کے ٹھیک کرا لے آدمی. کردار جو ہے ہمارے یہاں بیسیکلی زیادہ تر توجہ، اور قوموں کے عروج و زوال میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ نقش و نگار نہیں، کردار خوبصورت اور بہتر ہو. بہت خوبصورت نہ صحیح، لیکن بندہ اپنے بارے میں جب سوچے تو اسے تھوڑی شرم ہی آئے، زیادہ شرم نہ آئے کہ یار میں کون ہوں، میں کیا ہوں. بہت مہربانی.